ان الشرک لظلم عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیما فقد اشرک۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے شرک۔ اور شرک کا مفہوم، شرک کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے برابری کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملا دینا، گھی میں ڈالڈا ملا دینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، آج ہمارے سماج میں شرک جیسے گناہ بیشتر لوگ انجام دے رہے ہیں۔ خاص کر میری بیٹی لوگ زیادہ دے رہی ہے، میری ماں لوگ زیادہ دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں، من علق تمیما فقد اشرک۔ اے میرے امت کے لوگوں، تم میں سے اگر کسی نے تعویذ باندھ لیا ہو، کسی نے تعویذ باندھ لیا، گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری بیٹیوں، اور آج شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں، میرے بھائیوں، اسلام اللہ کے نظر میں کتنا خطرناک گناہ ہے، اسلام کے نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تو نے نماز چھوڑ کر ایسے گناہ کر لیا، میں تمہارے اس گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے بندو، شراب حرام ہے اور اس کے باوجود تم نے شراب نوشی کر لی، جاؤ میں اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ تم نے سود کھایا ہو، میں نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ تمہاری زندگی کا ہر گناہ کو معاف میں کر دوں گا، لیکن اتنی سی بات یاد رکھو میرا بندہ بندیوں، تم نے اگر زندگی میں میرے ساتھ میں کسی کو شامل کر لیا، میرے ساتھ میں کسی کو برابر کر دیا، تو سنو اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ اتنی کٹھین گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہارا ہر گناہ کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک جیسے گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دو چار مثال دے کر شرک کا گناہ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، شرک کہاں کس کو جاتا ہے سنو۔ مان کر چلو جاڑے کے موسم میں مولانا تفضل، مان کر چلو میں گھر سے کئی دور دراز کا سفر میں نکل گیا، اور مان کر چلو میں بے اولاد ہوں، میرا بچہ بھی نہیں ہے، بس میاں بیوی رہتا ہوں، تو جاڑے کے موسم میں ظاہر سی بات ہے جب ایک فیملی میں ایک دو ہی آدمی ہو تو جاڑے کے موسم میں رضائی بھی ایک ہی ہوگی، تکیہ دو ہوگی۔ میں باہر چلا گیا اور لمبے سفر میں ایک روز میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وعلیکم السلام، خیریت پوچھی؟ باخیریت ہے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا تم کیسے ہو؟ وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں مولانا اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھے ہوں، لیکن میرے طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ بتانے لگیں جو آپ کی گائے تھی، جو آپ نے خریدی تھی، چھوڑ کر آپ چلے گئے، تو پڑوسن کی کسی زمیندار کی زمین میں فصل میں جا کر وہ چر رہی تھی، اچانک اس نے مارا بھی پیٹا بھی، پلس اس کو قید کر دیا، خوبار میں ڈال دیا۔ 150 روپیہ اس کو رہا کرنے میں لگی، دوائی میں اور 100 روپیہ لگ گئی، 250 روپیہ کا نقصان ہوا ہے۔ تو دیکھیے بیوی یہ غلطی کی ہے۔ میں نے کہا افسوس کر لیا، اس کے بعد میں نے کہا چلو 250 روپیہ گیا ہے، پھر میں کما لوں گا، اللہ مجھے دے دے گا، اس گناہ پر میں نے کوئی سزا نہیں دیا۔ پھر بیوی چند 2-4 روز کے بعد میں فون کرتی ہے، مولانا کیسے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر میں نے
خیریت پوچھی، حال پوچھا، وہ بتا رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن ہم سے پھر بھی ایک غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی یہ ہے جو مولانا آپ جو الماری بڑی شوق سے خریدے تھے، آپ کا الماری جو ہے آپ کسی طریقہ سے شیشے میں میرے ہاتھ سے پتھر کی چوٹ لگ گئی، وہ شیشہ پھوٹ گئی ہے، یہ بھی ایک غلطی کر رہی ہے، مطلب گناہ کر رہی ہے۔ اس پر بھی میں نے افسوس کیا، میں نے کہا اے میری پیاری بی بی، پھر پیسہ کماؤں گا تو میں خرید لوں گا۔ تیسرے روز فون کر کر کہتی ہے مولانا خیریت سے؟ میں نے کہا خیریت الحمدللہ، آپ کیسے ہو بھی بتاتی ہے الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ وہ کہنے لگی سب ٹھیک ہے، ایک چیز بتانے بھول گئی ہوں، وہ بات یہ ہے مولانا جس دن آپ گھر سے باہر نکل کر گئے اس کے بعد میں آپ کا جگری دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، جب تک شام لگ گئی تھی، رات ہو چکی تھی، اب جاڑے کے موسم میں آپ کا دوست کو میں کہاں بھیج دیں، اس لیے میں نے ایک ہی رجائی میں آپ کے جگہ آپ کے دوست کو لے کر لیٹ کر رات بتائی ہوں۔ اب بتاؤ میرے نوجوانوں، بی بی اس سے پہلے 2 غلطیاں کی میں نے معاف کر دیا، اب ہمارے برابری میں ہمارے دوست کو لے کر وہ رات کٹا رہی ہے جس کا حق میرا ہے، میں حقدار ہوں۔ اب بتاؤ کہ دنیا کا کون سا شوہر برداشت کرے گا؟ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ ایسی بات ہے کہ میرے جگہ میں میرے دوست کو لے کر رات میں لیٹ کر رات بتائی ہے، ٹھیک ہے مجھے گھر پہنچنے دو، تم جیسی بیوی کو نہیں رکھوں گا، مارے گا پیٹے گا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقہ سے سمجھ لو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہارا ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میں تمہارا ہر خطا کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے پیارے بندو تم اپنی زندگی میں تم اپنی زندگی میں شرک جیسا گناہ اگر کیا تو سن لو میں اللہ شرک جیسے گناہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری بیٹیوں تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً تم اس کی کمر میں کالے رنگ کا دھاگا دے دیتی ہو، کبھی گلے میں تعویذ ڈال دیتی ہو، اور بیٹیوں شام کے وقت تم اپنے بچوں کے پیشانی پر ٹیکا لگا دیتی ہو۔ ارے اپنے ایمان سے سودا نہ کرو، اپنے توحید سے کمپرمائز نہ کرو۔ میری بیٹیوں میری بہنوں، تمہیں ایک عورت اگر بننا چاہیے تمہیں سمیہ جیسی عورت بننی چاہیے۔ یاد کرو سمیہ جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سمیہ ہے۔ ارے دنیا والیوں میری بیٹیوں سنو، سمیہ کیسی عورت تھی، ان کا ایمان کتنا جوشیلا تھا، ان کا توحید کتنا پکا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لائی، اسلام قبول کر لی، کلمہ پڑھ لی، سمیہ کے بارے میں چرچا ہونے لگا، اور اس وقت کا پردھان منتری جو اصل لیڈر تھے ابو جہل کو جب ایک خبر مل گئی، سمیہ کو بلایا۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تم جس کی جادوانہ کلام میں پھنس گئی ہو، جس دین کو تم مانی ہو، جو ایمان کرتی ہو، جانتی بھی ہو یہ ایمان لانے کے وجہ سے تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں غور کرو اور تم بھی منہ توڑ جواب دینے والی بنو۔ سمیہ نے کہا اے ابو جہل سنو، تمہاری مرضی، تم ہمارے لیے کوئی بھی سزا کو منتخب کرو، میں ہر حال میں باخوشی لینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹیوں میں تمہیں بار بار للکار کر کہوں گا، یہ ابو جہل پورے علاقے میں اعلان کر دیا اے مکہ والو فلا دن فلا تاریخ کو فلا میدان میں جمع ہو جانا۔ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے رئیس لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، اور وہاں پر بھی سمیہ کو بار بار دھمکی دے رہا ہے، سمیہ ابھی بھی وقت ہے، دیکھو اسلام سے پھر جا، مرتد
مرتد بن جا، ابھی بھی تو انکار کر دے۔ لیکن میری بیٹیوں، تمہارا ایمان میں سمیہ کا ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، نہیں نہیں ابو جہل، تمہاری جو مرضی ہے کر لے، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بہنوں، ایک دو نہیں، لاکھوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے، اور صرف لوگ ہی نہیں بلکہ سمیہ کا شوہر بھی کھڑا ہے، جوان بیٹا بھی کھڑا ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کا بدن سے کپڑا کو اتار لیا، ننگا کر دیا، بالکل کپڑا نہیں ہے۔ سمیہ کو چیت لٹا دیا گیا اور بار بار اسے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے، سمیہ تم کون سی کلام کے چکر میں پڑ گئی ہو، تم کون سی دھرم کے چکر میں پڑ گئی ہو، ابھی بھی موقع ہے، تم ابھی بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو، ابھی بھی ایمان سے بے ایمان بن جاؤ۔ سمیہ کہتی نہیں نہیں اے ابو جہل، جو تمہاری مرضی ہے تم اپنا کام کرو، مجھے منظور ہے۔ میرے بیٹیوں، ابو جہل نے کمان سے تیر کو نکالا اور زہریلا تیر کو اتنا زور سے نشاندہی کی کہ وہ تیر سمیہ کا شرمگاہ میں جا کر چھپ گیا، اور سمیہ دنیا چھوڑ کر الوداع ہو گئی، جام شہادت پی لی۔ میری بہنوں، آج تم اپنے ایمان کا سودا کیسے کر سکتی ہو؟ سمیہ اسی نبی کو ماننے والی تھی جس نبی کو تم مان رہے ہو۔ سمیہ پیدائشی مسلمان نہیں تھی، پیدائشی ایماندار نہیں تھی، یہ تو بعد میں ایمان لائی تھی، یہ تو بعد میں کلمہ پڑھی تھی۔ پھر بھی تو میری بیٹی، تم تو جنم ہی اسلامک گھر میں تمہارا جنم ہوا ہے، تمہارا پیدائش تو مسلمان کی ماں کے پیٹ سے ہوئی ہے، تمہارا پیدائش تو مسلمان کا مولویوں نے نکاح پڑھایا تھا، تمہارا پیدائش اسلامک کنٹری میں ہوئی ہے، پھر تمہارا ایمان تو سمیہ سے مضبوط ہونا چاہیے، پھر تمہارا توحید کے اندر سمیہ سے زیادہ جان ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، تو میں تمہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اے میری بندیوں، زندگی میں جاؤ جتنا بھی گناہ کر لو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک جیسے گناہ میں قطعاً معاف نہیں کروں گا، ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میری بیٹیوں اور اسلامک بھائیوں، آج میرے نوجوان بیٹوں کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کالے رنگ کے ربڑ چوڑی پہنا کرتے ہیں۔ پوچھ لیا جائے بابو یہ چوڑی کیوں پہنے ہو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ میں سوزن ہے، درد ہے۔ اے میرے پیارے بیٹو، درد دینے والا اللہ ہے، سوکھ دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس درد کے ٹھیک کرنے کا عقیدہ اس ربڑ پر آ گیا ہے، وہ چوڑی پر آ گئی ہے، حالانکہ ٹھیک کرنے کا مالک تو اللہ ہے۔ اب تم اللہ کے برابر میں اس چوڑی کو لا رہے ہو۔ بہت میرے بھائی ہیں جو اپنے پیر کے موجے پر، پیر کے پنجے پر دیکھا جائے پینڈلیا کے نیچے وہ کالے رنگ کا دھاگا باندھ لیتے ہیں۔ پوچھا جائے اے میرے بابو یہ کالے رنگ کا دھاگا تم نے کیوں پہنا ہے؟ بولتے مولانا پیر میں درد ہے۔ میرے بیٹو، ہر صورت میں اللہ کو سوکھ دینے کا مالک سمجھو اور ہر صورت میں شفا کا مالک اللہ کو سمجھو۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج رزق کے بہانے رزق زیادہ مل جائے، ہم کروڑ پتی بن جائے، ہم لاکھ پتی بن جائے، ہم ارب پتی بن جائے۔ آج مولویوں کو ٹارچ جلا جلا کر تلاش کیا جاتا ہے، کون سے مولوی تبیز دے گا جو ہم امیر بن جائیں گے، کون سے مولوی پتھر دے گا جو بابرکت پتھر ہو اور اس پتھر کو پہننے سے میں امیر بن جاؤں گا۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، اگر اس عقیدہ کو لے کر موت آ گئی اور بغیر توبہ کے قبر میں چلے گئے، پھر ان لوگوں کے لیے جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل پائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ہم سبوں کو اپنی زندگی میں اے اللہ شرک جیسے گناہ سے کوسوں دور رکھ، اے اللہ شرک جیسے گناہ کو سمجھنے والا بنا۔ اگر زندگی میں کبھی کیا ہوں اے اللہ شرک جیسے گناہ سے ہم توبہ اللہ کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمارے توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہمارے شرک جیسے گناہ کی تو مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔